بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سینئر قانون دان میرے ساتھ موجود ہیں انعام اللہ ہاشمی صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج ہم سر سے قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، بار کے مسائل کے حوالے سے بات کریں۔ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہو، اللہ کا شکر ہے۔ سر، میرا پہلا سوال ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ سکول میں گورنمنٹ ہائی اسکول حاصل پور میں پڑھا ہوں، اچھا، تو اس کے بعد بہاولپور میں، ملتان میں، اور اس کے بعد لاہور میں پڑھتا رہا۔ ٹھیک۔ وکالت کا آغاز کب کیا؟ 1972 میں۔ اور وکالت میں آ کے کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے کیا اچیومنٹس کیے؟ مجھے بچپن سے وکیل بننے کا بہت شوق تھا اور وکالت ہی شوق سے کی ہے۔ آج تک وکالت شوق سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، اچھے وکیل بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ اچھا وکیل بننے کے لیے قانون پہ عبور ہونا چاہے ضروری ہے۔ جس کو قانون نہیں آتا وہ کوئی وکیل نہیں۔ ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف زندگی کو درست طریقے پہ چلانے کے لیے بنیاد ہے۔ انصاف مہیا کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے ایز اے سینئر قانون دان؟ جوڈیشل سسٹم میں جی، وکلا 70% سے زیادہ رول پلے کرتے ہیں، جن کے لیے قانون پہ عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 30% کام جوڈیشری کا ہے۔ صحیح۔ سر، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ ڈسٹرکٹ بار کے رحیم یار خان کے لیے پوری پاکستان کی بار کے مسائل ہیں۔ وہ ہیں اکنامک سسٹم آف دی بار۔ ٹھیک۔ ہم وکلا کی اکثریت غربت و افلاس میں زندگی گزار رہی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور باقی الیکشن لڑتے ہیں وکیل، انہوں نے بہت سارے مختلف طریقوں سے پیسہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، وہ اس پہ لڑائیاں کرتے ہیں۔ باقی تمام لوگ بس غربت و افلاس سے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو ضروری ہے کہ ان کو سیکیورٹی آف جاب دی جائے اور ایڈمنسٹریشن آف اکنامک سسٹم میں ان کو حق دیا جائے۔ ٹھیک۔ آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میں سول کیسز شروع سے آج تک کنڈکٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ سپریم کورٹ کا وکیل بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ سپریم کورٹ کا وکیل بننے کے لیے 10 سال سے لوور کورٹ کی وکالت زائد ہونی چاہیے اور اس کو اپنے کیسز پہ لاز پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، پھر انٹرویو میں کامیابی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ سر، اگر موجودہ سیاست کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے سینئر قانون دان آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان کی میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا، مختصر کر دیتا ہوں۔ شروع سے لے کے آج تک اسٹیٹ لیول پہ عوامی حوالے سے کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ بہت پرانی بات ہے، 50 کے زمانے کی، جب کہ یہ آرمی نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تو وہ مولوی تمیز الدین کیس بڑا مشہور ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ نے درست ججمنٹ نہیں دی۔ اس وقت سے لے کے اب تک سپریم کورٹ کی جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ اس نے ادا نہیں کی، اور کہ اب 2022 میں پہلی دفعہ آ کے سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا ہے اور کہ انہوں نے مداخلت کی ہے اور مداخلت کر کے قوم کو مارشل لا سے بچایا ہے۔ ٹھیک۔ سر، موجودہ ملکی میڈیا اور جرنلزم پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میڈیا اور جرنلزم کے بغیر سوسائٹی
آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. یہ بنیاد پکی بات ہے، بنیاد ہے. ٹھیک ہے سر، ایز اے سینئر قانون دان پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ پاکستان کے سیاستدان جتنے بھی ہیں، دو قسم کے سیاستدان ہیں. ایک وہ جو مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، ایک وہ جو سرمایہ کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں. جو مذہب کی طرف سے سیاست کر رہے ہیں وہ مذہبی جماعتیں ہیں اور دیگر لوگ جماعتیں ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جاگیروں کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں. دونوں عوام دشمن، سماج دشمن لوگ ہیں. ضیاء الحق کے زمانے کا مذہب کی بنیاد پہ جو بھی چلا تھا سلسلہ، اس نے اس ملک کو دہشت گردی کے سوا کچھ نہیں دیا. ہمیں دہشت گردی سے واسطہ پڑا. آج تک ہم ضیاء الحق کی نافذ کردہ دہشت گردی کو آج تک ہم بھگتا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور یہ سب مذہب پرست لوگ ہیں. سر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر وکلا کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو سپریم کورٹ سے استدعا کرنی چاہیے کہ وہ اسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کو پروملگیٹ کرے. سمپل بات. پاکستان کے اگر موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں بات کریں تو موجودہ تعلیمی نظام پہ کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ موجودہ تعلیمی نظام تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 70 سال پہلے پھر بھی کچھ نظام تھا. اب تو اساتذہ کو خود کچھ نہیں آتا، وہ آگے پڑھائیں گے کیا؟ اس لیے تعلیمی نظام کو تو شروع سے آخر تک درست کرنا پڑے گا. اساتذہ کو تعلیم دینی پڑے گی. اب یہاں پہ بھی بار کی پھر بات کر دوں گا، بار میں بھی وکلا کو قانون کو پڑھنا پڑے گا، جن کی 70% ذمہ داری میں ڈال رہا ہوں. میں کہتا ہوں 70% سے زیادہ جن وکیلوں کے ہاتھ میں کتاب جیسے PLD مہینے کا رسالہ آتا ہے، NLR آتا ہے، مختلف رسالے آتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں رسالہ نہیں ہے وہ وکیل ہی نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں رسالہ ہونا چاہیے، 24 گھنٹے وہی پڑھیں. اسی طرح اساتذہ جن کو جو MA انگریزی کر لیتے ہیں، نہ انگریزی پڑھنی آتی ہے، نہ بولنی آتی ہے، نہ لکھنی آتی ہے، ان سے کیا انہوں نے پڑھانا ہے بچوں کو؟ اس لیے سسٹم سارا درست کرنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے سر، انصاف مہیا کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ نمبر 1، وکلا کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا لاز میں. لاز جج صاحب کے سامنے سارے کے سارے رکھیں. اس کے بعد جج 30% حصہ میں دیتا ہوں جج صاحبان کو، جن کے پاس دونوں طرف سے سارے لاز سامنے رکھ دیے جائیں، ان کو وہ پڑھیں، پڑھ کے اس پہ ججمنٹ پروناؤنس کر دیں. ججمنٹ کی غلطیاں جو ہیں وہ اپیلیٹ کورٹ، ریویژنل کورٹ اور سپریم کورٹ نکالتی رہے گی. ٹھیک. بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بار اور بینچ ون اینڈ دی سیم تھنگ ہے. اچھا. نہ بار بینچ کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے، نہ بینچ بار کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے. دے آر ون اینڈ دی سیم تھنگ. لاہور میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ یہ مناسب سوال نہیں ہے. لاہور کے متعلق مجھے بہت سی ریزرویشنز ہیں، وہ مجھے نہیں کہنی چاہیے. ٹھیک ہے. آخر میں سننے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے سینئر قانون دان کیا پیغام ہے آپ کا؟ پہلی بات، اس ملک میں اسٹیٹ اتھارٹیز کے حوالے سے لیول پہ آپ کو اکنامک کنڈیشنز کی حد مقرر کرنی پڑے گی. جب آپ اسٹارٹ ٹو اینڈ حد مقرر کریں گے، اتنے کم از کم آمدنی ہوگی، اتنی زیادہ سے زیادہ آمدنی ہوگی. یہ اسلام کی بات ہی غلط کرتے ہیں پاکستان میں سارے، کہ آمدنی کچھ بھی نہ ہو، وہ بھوکا مرتا ہو اور اسے کہے کہ جی تم اسلام لیے پھرتے ہو. اور وہ جو ہے دوسرا جو ہے
اس کے پاس دولت کے انبار ہوں اور وہ کہتے ہیں جی اسلام لیے کرتا ہوں. اسلام کا نہ اس کا نہ ان کا، اسلام کی کوئی بات نہیں ہے. بنیاد بات ہے اسٹیٹ کو اگر ہم نے چلانا ہے، آپ کو حدود آمدنی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مقرر کرنی پڑے گی. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ زرعی زمین جن کے پاس تحصیل کی تحصیل پوری کی پوری اس کی جگیر ہے، وہاں پہ کون سی جمہوریت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ سے ایک آدمی کی حکومت ہے، وہ جو جس سے چاہتا ہے جو حکم کرتا ہے وہی ووٹ لے لیتا ہے. آپ کو وہ ساری زمین مزاروں میں تقسیم کرنی پڑے گی. یہ نوابوں نے اس وقت کے زمانے کے حوالے سے کی ہے کہ اب آپ کو 100 کنال سے زائد کسی کی، اب مجھے کہنا پڑتا ہے جوڈیشری کے والے میں بھی، ضیاء الحق کے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو تھوڑی بہت لینڈ ریفارمس کی تھی، MLR 115 کہتے ہیں اسے، ماشاء اللہ ریگولیشن 115، اس میں پیرا 25 جو تھا دیا، اس کو یہاں کی جو ضیاء الحق کا بنایا ہوا تھا اسلامی پتہ نہیں کیا تھا وہ، اس نے بنایا. فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو اپہیلڈ کیا، سپریم کورٹ نے بھی اسے اپہیلڈ کر دیا، اور اس نے پیرا 25 کو منسوخ کر دیا. جو لینڈ ریفارم وہ بھی پوری نہیں تھی، تھوڑی بہت تھی، وہ بھی منسوخ کر دی گئی، وہ بھی منسوخ کر دیا گیا. یہ سارا نظام ہی غلط ہے. پاکستان کو تباہی بربادی کی طرف لے جانے والوں میں یہ سب لوگ شامل ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس پاکستان نے قائم رہنا ہے تو اس ملک میں آپ کو جمہوری نظام پوری قوت سے نافذ کرنا پڑے گا. جمہوری نظام نافذ کرنے کے لیے وسائل آمدنی کو انسانوں میں باعث برابر آگے لے کے جانے پڑے گا. ٹھیک. وسائل آمدنی ہم دیتے نہیں، کہتے ہیں جی تم ووٹ دے دو. ووٹ کس چیز کا دے دو بھائی؟ وہ تو بیچارہ بھوکا ننگا آدمی ہے، وہ تو بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، وہ تو گھر میں جانور نہیں رکھ سکتا. جانور بھی اگر وہ جگیر تقدار چھیننا چاہے تو منگوا لے گا، پیسے بھی نہیں دیتا وہ. یہ جہاں کہیں بھی پورے پاکستان میں دیکھو آپ کو جاگیردار اور سرمایہ دار. کیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ داروں کو اہمیت دی تھی؟ جواب ہے نہیں. مجھے کہنا پڑتا ہے، پتہ نہیں آپ رکھو گے یا کاٹ دو گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر سے جا کے ٹھہرے؟ اس وقت 2 قسم کے انسان بستے تھے. ایک کو کہتے تھے یہ کمی ہیں، دوسروں کو کہتے تھے یہ امیر لوگ ہیں، یہ دولت والے. اور ان کے گھروں میں جو کمی تھے وہ اشراف کے برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ ان کے سامنے بیٹھ سکتے تھے، برابر دور بیٹھ کے بات کرتے تھے. 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا دونوں کی بستیوں میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی مدینہ تشریف لے گئی، آپ نے اونٹی کی نکیل چھوڑ دی، جہاں بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان ہوں. وہ جا کے کمیوں کی بستی میں ایک غریب ترین کمی کے دروازے پہ بیٹھ گئی. اچھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں، تمام انسان ایک جیسے ہیں. نہ کوئی کمی نفرت کے قابل ہے، نہ کوئی سرمایہ دار محبت کے قابل ہے. سب ایک جیسے ہیں، سب کو ایک ہی حقوق ہے، سب کو ایک ہی طرح زندگیاں گزارنی پڑے گی. ہیں جی. یہ حضرت ایوب انصاری اس وقت کمی تھے، غریب تھے، ان کے گھر میں تو روٹی بھی نہیں تھی. ہیں جی. کھجور سے گزارا کرتے تھے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھے. وہیں سب اشراف کو بھی اور کمیوں کو بھی ایک جگہ بٹھا دیا اور ایک ہی برتنوں میں کھلا دیا، اور سب کو کہا تم سب ایک جیسے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح گزری ہے. یہ ریاست مدینہ کی کہانیاں ڈالنے والا عمران خان بالکل جھوٹ بولتا ہے. ریاست مدینہ نام کی کوئی ریاست وجود میں کبھی آج تک نہیں ہوئی. نہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ریاست کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے. آپ
प्रॉफिट थे और आप तमाम मुसलमानों के प्रॉफिट थे, तमाम कुफ़ार के लिए भी प्रॉफिट थे, सब के लिए प्रॉफिट थे और सब के लिए एक जैसे थे। ये सिंपल बातें हैं। ये तो दौलत के अंबार तुम इकट्ठे कर लो और तुम कहोगे ये जी हम जी अशराफ बन गए हैं, ये नहीं हो सकता। आपको जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमियों और अशराफ को इकट्ठा बैठा दिया, इसी तरह आपको दौलतमंदों को और वोटर्स को, गरीबों को इकट्ठा बिठाना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि लैंड रिफॉर्म्स फौरी तौर पर करके 100 कनाल से ज़्यादा किसी फैमिली की मलकियत नहीं होनी चाहिए। ये जो कारोबार करते हैं उनकी भी हदूद मुकर्रर करें, तो वो कीमतों को जिस तरह चाहते हैं वो बढ़ा देते हैं, जो चाहते हैं मुनाफा ज़्यादा कमा लेते हैं, मुनाफा की हद मुकर्रर करेंगे। नहीं, हमने पूरे सिस्टम ऑफ स्टेट को तबाह किया हुआ है। कभी पूरे सिस्टम को हमने चलने ही नहीं दिया। जब से पाकिस्तान बना है आज तक हमने सिस्टम ऑफ स्टेट को चलने ही नहीं दिया। इसलिए ज़रूरी है कि आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये मुल्क तबाही की तरफ ही जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।